بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کچھ روز جان بوجھ کر کچھ مجھے ذاتی مسائل کا سامنا بھی تھا فیملی فرنٹ کے اوپر، اور کچھ مجھے ویسے بھی میری طبیعت ناساز تھی، تو میں نے جان بوجھ کے یہ جو انٹر پروونشل جو ہے ایشوز ان کے اوپر گفتگو نہیں کی، لیکن اب جیو دا باندر باز نہیں آ رہا، تو میں نے کہا کہ میں اس باندر کو بے نقاب کرنا شروع کروں، اس کا کری اور گھٹیا کردار جو ہے اس کی نشاندہی کروں آپ کو۔ دیکھیے، سوشل میڈیا کا ایشو سوشل میڈیا کے اوپر سیٹل ہونا چاہیے۔ آپ اسے مین سٹریم میڈیا پہ لے کے جانے کی کوشش کریں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنا جو آپ کا رزق ہے ملک ریاض والا اور جناب ہیں ان والا، تو وہ حلال کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر خاکسار کے پاس تو یہی انسٹرومنٹ ہے نا۔ میں کسی سیٹھ کو اپنی لڑائی میں نہیں لاؤں گا۔ آپ میر شکیل الرحمان کے کندھوں پہ بیٹھ کے خوخیاتے رہیے، لیکن میں کسی سیٹھ کو درمیان میں نہیں لاؤں گا۔ اس کو اگر آپ نے ذاتی جنگ بنا لیا ہے اور یہ آپ کا کوئی تیسرا حملہ ہے، جس کے بعد میں نے کہا کہ اب تو حد ہو گئی ہے، اب تو اس کے اوپر مطلب اس ایشو، اس سے پہلے آپ 2 ایشو میرے خلاف کریٹ کر چکے ہیں، تو چل پتر پھر یہ جو جیو کا باندر ہے، اس کا گھٹیا کردار اس وقت سامنے آیا جب لاہور کے اندر این ایف سی ایوارڈ جو تھا وہ ڈسکس ہو رہا تھا۔ اس میں مختلف ماہرین کو لیا گیا، اس میں ہمارے کچھ کرم فرما بھی ماہرین کے اندر شامل تھے، اور جو پنجاب کا پورا کیس تھا وہ ہم نے پڑھا۔ ظاہر پنجاب کے ماہرین سے ہی ہمارا رابطہ تھا اور سنا، ان سے سمجھا اچھا کہ جی ہم کیا چاہتے ہیں۔ ایک آئیڈیا مشرف صاحب کے دور سے چل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جناب آبادی کی بنیاد کے ساتھ ساتھ وسائل کی تقسیم کو جو ہے وہ پسماندگی کی بنیاد کے اوپر بھی تقسیم کیا جائے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر پسماندگی ہی بنیاد بننی ہے تو پھر سرویڈ پسماندگی لی جائے۔ سندھ اور بلوچستان کی پسماندگی کا سروے موجود نہیں ہے، کوئی ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے، اسپیکولیشن ہے، اندازے ہیں، اور منصوبہ بندیاں یا وسائل کی تقسیم اندازوں پہ نہیں ہو سکتی۔ پنجاب کی پسماندگی ڈاکومنٹڈ ہے۔ پنجاب کے سب سے زیادہ غریب افراد لاہور میں پائے جاتے ہیں، کیڈی وڈی گل یہ میں آپ کو 2012 کے ڈیٹے کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ نیشنل ڈیٹا کو دیکھ کے کہ سب سے زیادہ غربت کی کنسنٹریشن پنجاب کے شہر لاہور کی جو کچی آبادیاں ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ رہنے والے فی کس آمدنی جو ہے اس کی بلوچستان کے اندر سے جو آپ کا ڈیٹا ہے جو اندازوں پہ مشتمل ہے اس سے کم ہے، یہاں پہ ریڑھی لگانے والے کی یا جو بھی ہے۔ یہاں پہ تو ماشاءاللہ خودکش حملہ آور جو ہوتے ہیں وہ بھی 18ویں گریڈ کے افسر نکل آتے ہیں بعد کے اندر، ہے جی، اور پی ایچ ڈی اسکالر بھی نکل آتی ہے خاتون، اور اس کو سندھ یونیورسٹی الگ اسکالرشپ دے رہی ہوتی ہے اور بلوچستان یونیورسٹی الگ اس کو تنخواہ دے رہی ہوتی ہے۔ خود وہ 18ویں گریڈ کی ملازم ہوتی ہے، وہاں سے ڈیپوٹیشن پہ آئی ہوتی ہے، وہ بھی تنخواہ لے رہی ہوتی ہے، 3 تنخواہ لے کے خود کچھ کر دیتی ہے۔ تو یہ خود کچھ نہیں کرتے بیچارے، یہ محنت کرتے، اور محنت کا افزانہ بھی ان کو پورا نہیں ملتا۔ تو جب یہ والے سارے ڈیٹاز جو تھے یہ شیئر ہوئے، تو پھر جناب منت ترلے پہ کام آ گیا، اندر سے منت ترلا ہو رہا تھا، بعد میں یہ جیو والا باندر ہے باہر، ٹھیک ہے نا، یہ کھپ ڈال رہا تھا۔ اس کی امامت کے اندر جتنے بھی جعلی صحافی ہیں، اور بیشتر جو ہے وہ ہیں، ابھی تک وہ پی ٹی آئی کو پیارے نہیں ہوئے تھے، وہ تو بعد میں ہوئے، تو یہ جو تھے انہوں نے ایک پورا محاذ بنایا ہوا تھا، اور اس وقت تو سوشل میڈیا اتنا مؤثر نہیں تھا، تو وہ جو تھا وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے پنجاب گورنمنٹ کی وہ بجا رہے تھے کہ رہے رب کا نام۔ چاچو اس معاملے کے اندر کافی ڈرپوک واقعہ ہوا ہے کہ میڈیا کے اوپر یہ بات آ، تو چاچو نے اس کا پریشر لے لیا، اور پنجاب کی 52% آبادی جو پوری فیڈریشن کی بنتی ہے اس کے وسائل 5% کم کر کے 47% کرتی ہے۔ یہ اتنا بڑا تراؤ ہے۔ میں آج یہ ولاگ نہ کر رہا ہوتا کہ وہ جو 5% اضافی جو فنڈز باقی 3 صوبوں میں تقسیم ہوئے، اگر اس کا کوئی وہاں پہ کوالٹی لیول کی چینج مجھے نظر آتی۔ تھارکول پاور پروجیکٹ وفاق پیسے لگائے، ریکوڈک وفاق کرے، اس کے سٹرکچر جو ہے وہ وفاق چین سے قرض لے کے یا امداد لے کے بنوا کے دے ہمیں، ٹھیک ہے، لیکن بنا کے ہمیں دے دیا جائے، پھر اس کو گروپ کر کے کھائیں ہم، قرض واپس کون کرے؟ وفاق کرے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا مطلب ہے کہ 19ویں ترمیم سے بڑا ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ ادھر تم ادھر ہم والا نعرہ ہے جو بھٹو صاحب کی آئندہ نسلیں بھی بھگتیں گی۔
ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل ویسا نعرہ ہے کہ سیٹیں تو ہمارے پاس آدھی ہیں لیکن وزیر اعظم ہمارا ہوگا. مجید صاحب کے پاس سیٹیں جو ہیں وہ تو ڈبل ہیں ہم سے، لیکن وہ کمپرومائز کریں کیونکہ ہم جو ہے وہ محروم لوگ ہیں تو ہمیں حقوق دے دیے جائیں. یہ ایگزیکٹلی اس پارٹی کی گھٹی کے اندر یہ چیز پڑی ہوئی کہ سیٹیں مجید کے پاس ڈبل ہیں لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو بنے گے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ملک دو لخت ہو گئے. یہ ایگزیکٹلی یہ ہر موضوع کے اوپر دیکھیں. پانی تو پنجاب کا زیادہ بنتا ہے لیکن ہمیں دیا جائے ہم وہ کیا مار گئے، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مجھے اس دن سندھ کے ایک بڑے ذمہ دار شخص ملے جو وہاں پہ جاب کرتے رہے بڑے ٹاپ لیول کے اوپر. میں نے کہا یہ جو سندھ ہم سے پانی مانگتا ہے اضافی، وہاں پہ تو سنا ہے سارا ہی انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ ہے. اس نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ سارا مطلب ایک دو اضلاع ہیں لیکن وہاں پہ بھی پانی جو ہے وہ نیچی ہے، نکالنے کے لیے آپ کو بڑی ٹربائن لگانا پڑتی ہے. اور اسی طرح کی ٹربائن یہاں پہ بھی لگائی جا سکتی ہے جہاں چولستان کے اندر بھی. ٹھیک ہے، گریٹر چولستان کے اندر. اور جو لوگ وہ ٹربائنیں لگا سکتے ہیں یا لگاتے ہیں وہ چولستان کے اندر زراعت بھی کر رہے ہیں اور اپنی زندگی بھی کر رہے ہیں. میں نے کہا لیکن کہتے وہ تو اوپر سے جب آپ فلڈ اریگیشن کرتے ہیں پونچو سسٹم کے تحت نہیں، یہ فلڈ سسٹم کے تحت پانی لگاتے ہیں. یعنی کہ یار دنیا کی انتہائی عیاشی یہ ہے کہ ایک سائیڈ سے آپ نہر کا موگا کھول دیتے ہیں اور وہ پانی گزرتا ہوا پورے اس میں سے اگلی سائیڈ سے نکل جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ واٹر ٹیبل نیچے کیونکہ وہ پانی میں جذب ہو کے سیم کا باعث بنتا ہے. تو اب سیم نکالنے کے لیے وابدہ جو ہے وہ سکارپ کے ٹیوبل لگائے اور وفاق ہمارے حقوق ادا کرے کہ ماما تسی پانی گھٹ لا لو. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں پہ میٹھا پانی موجود ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. سندھ میں ویسے بھی سستی بجلی اویلیبل ہے چوری کی. ٹھیک ہے نا، 77% تو وہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے اور بورڈ پورا جو ہے اس کے اندر ہے ملوث ہے. ذرا جا کے ہیسکو کا اور یہ سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی کا چیک تو کریں. وہ بورڈ کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں کی تھی تو زرداری صاحب اس وقت صدر نہیں بنے تھے، پیپلز پارٹی نے دھمکی دے دی تھی ہم وفاق سے الگ ہو جائیں گے. تو بورڈ کی پیٹرنائزیشن کے اندر وہاں پہ جو بجلی چوری ہوتی ہے اور وہ آرگنائزڈ سسٹم ہے، سسٹمیٹک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ فی گھڑی اتنے پیسے لیں گے اور آپ بجلی چلائیں. ظاہر ہے پھر جب چوری بڑھ جاتی ہے تو وفاق بھی پھر بجلی کی سپلائی کم کر دیتا ہے تو وہاں پہ حقوق پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ جیو کا باندر اس دور کے اوپر ناچنا شروع کر دیا اور جانتے جانتے مینو بھی رگڑا چار جانا. لاہور میں ایک افطاری تھی تو وہاں پہ ایک پیپلز پارٹی کے جو لیڈر تھے وہ ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں نا آپ بھی تو زیادتی کر رہا ہے نا پنجاب. اب وہ سینٹرل پنجاب قصور ڈسٹرکٹ کے لیڈر ہیں. میں نے کہا جی مثلاً گھر کے اندر ایک بھائی کے پاس کو اس وجہ سے حصہ نہ دیا جائے کہ وہ اس کو خرچ کرنا نہیں آتا. میں نے کہا یا وہ جوئے میں جا کے ہار آتا ہے یا کنجری کے اوپر لٹا آتا ہے اس وجہ سے اس کو پیسے نہ دیے جائیں. یہ سارے 4 بھائی ہیں تو ایک بھائی جو ہے وہ عیاشی کر رہا ہے، وہ پیسے خراب کر دیتا ہے. کہتے ہاں لیکن اس وجہ سے نہ دیا جائے. میں نے کہا کہ ہاں. کہنے لگے نہیں اس کو دیا جائے سیکھ جائے گا وہ کچھ عرصے کے اندر. میں کہا سیکھ جائے گا یا مر جائے گا، کیونکہ یہ والا معمول جو ہوتا ہے جس میں ریگولرلی آپ شراب پیتے ہیں کڑائی کھاتے ہیں 8-10 سال میں کینسر سے مر جاتے ہیں. اپنا آگے دیکھ لیں، روزانہ آپ جا کے شراب کڑائی کھائیں اور اس کے بعد شراب پئیں ریگولر تو 7 سے 8 سال میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو اس عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا کر کے دیکھ لی. نہیں یہ آپ کی سوچ جو ہے نا یہ وفاق کو توڑنے والی سوچ ہے. میں نے کہا آپ کی بھی سوچ جو ہے یہ بنیادی طور پر شکست خوردہ سوچ ہے. آپ کے ضلع کا پانی جو ہے وہ بہاول نگر کو دیا جا رہا ہے تو آپ اس پہ پالیٹکس کرو کہ میرے ضلع کا پانی کیوں کاٹ رہے ہو بھائی. ٹھیک ہے نا، اگر پنجاب نے یہ پانی ڈائیورٹ کرنا ہے تو میرے ضلع کا کیوں کاٹ رہے؟ آپ کو تکلیف ہوئی ہے لاڑکانہ کی، آپ یہاں پہ بیٹھ کے لاڑکانہ کی پولیٹکس کریں گے تو اس سے تو نہیں ہار ہوگے نا. پھر ہار دفعہ 250 ووٹ نکلیں گے صدوپری. میں نے کہا لوکل پولیٹکس کریں، پانی کی پولیٹکس ہی کریں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک کرو مریم نواز شریف دیتے تنقید کہ جناب ساڈا قصور دا پانی کھو کے دین لگی ادھر. اچھی بات، قصور کے لوگوں کے بھی حقوق کی اوپر آواز اٹھائیں. آپ لاڑکانہ کی پولیٹکس لے کے آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ایک گھر کے اندر اگر ایک بچہ جو ہے ایک بھائی جو ہے وہ عیاشی پہ مائل ہے تو والدین اس کو پیسے نہیں دیتے.
اور کہتے پتر عیاشی کرنی تو اپنے پلیوں کا مشترکہ کھاتا عیاشی کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات میں نے کہا کہ دیکھیے پہلے فصل کہاں پہ ہوتی ہے؟ دیکھیے واٹر کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے نا، تو پنجاب جو 80% زراعت کرتا ہے اس کو ملتا ہے 37% پانی، وہ بھی نہیں ملتا۔ کیسے نہیں ملتا وہ میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ پنجاب صرف 80% زراعت کرتا ہے، پانی کتنا ملتا ہے؟ 37%۔ سندھ جو ہے وہ 16% زراعت بھی نہیں کرتا، 14% کے قریب پورے ملک کی جو زراعت ہوتی ہے، یہ جو پیداواری ہے، جو پروڈکٹیوٹی ہے، وہ کون کرتا ہے؟ سندھ کرتا ہے 14%، ٹھیک ہے۔ اور وہ 14% جو ہے وہ ان کو اس 14% کے عوض ان کو ملتا ہے 33% پانی۔ انہیں تباہ ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، انہیں تباہ و برباد ہی ہونا ہے نا۔ ٹیلی میٹری سسٹم پیپلز پارٹی نے تباہ کیا تھا، جس کے ذریعے میجرمنٹ آتی تھی کہ کس بیراج سے کتنا پانی گزرا ہے اور کس نہر میں کتنا پانی ہے، وہ انہوں نے تباہ کیا اپنی حکومت کے اندر اور دوبارہ نہیں لگنے دیا، تاکہ شور مچانے کا اور پانی چوری کا۔ دراصل یہ جو کچا کا علاقہ ہے نا، وہاں پہ فصلیں ہوتی ہیں بھائی، ان فصلوں کے لیے پانی چوری کر کے سندھ سے لگایا جاتا ہے۔ یہ کچے کے علاقے کے لیے پانی چوری کا حق چاہتے ہیں کہ وہ پانی میسر نہ ہو جائے، کہیں دور جاتا کہاں، کیونکہ تونسا سے نیچے گیا گدو تک اور گدو سے نیچے گیا کوٹری تک، ٹھیک ہے، تو کوٹری میں بھی میسر ہو جانا کہ ڈاؤن سٹریم اتنا گیا ہے، نہروں میں اتنا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو باقی کدھر گئے؟ وہ چوری ہوتا ہے راستہ۔ اس چوری، ڈکیتی، دو نمبری، بدماشی کے اوپر کور ڈالنے کے لیے اس کو صوبائیت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، اور جیو کے بندروں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ پھر خو 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 کرتے ہوئے جو ہے میر شکیل الرحمان کے کندھوں پہ بیٹھ کے ناچنا شروع کر دے۔ باندرا میں شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تمہیں آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، آج میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، میں شروع ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے نا، ہوں تو قائم دے رہنا ہے، میں آ رہا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔